GM اردو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ خالد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکان زئی کو آبائی علاقہ مسکان کلات خاران میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ شہید نواب اکبر بگٹی فٹ بال اسٹیڈیم خاران میں ادا کی گئی۔ ہزاروں لوگوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ سابق چیف جسٹس گزشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نور محمد مسکان زئی کے قتل کی شدید مذمت۔ نور محمد مسکان زئی کے اہل خانہ اور وابستگان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے نور محمد مسکان زئی کی قانون اور انصاف کے شعبے میں خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا ملتان میں PTI رہنما طاہر حمید قریشی کے قتل کے واقعہ کا نوٹس۔ وزیر اعلیٰ نے انسپکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ مقتول ظاہر حمید قریشی کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار افسوس۔ سوگوار خاندان کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ خاران میں فائرنگ سے سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد خان نور مسکان زئی کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مذمت و اظہار افسوس، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ پر دلی دکھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ غمزدہ خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا میو ہسپتال کے ICU وارڈ میں عملے کی غفلت سے چند روز کے بچے کے جاں بحق ہونے کے واقعہ کا سخت نوٹس۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی۔ افسوسناک واقعہ کی ہر پہلو سے تحقیقات کا حکم۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار افسوس، انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ صوبائی چیف الیکشن کمشنر فرید اللہ آفریدی کا اچانک مردان کے علاقے تخت بھائی کا دورہ۔ تمام حلقوں پر کل ہونے والے الیکشن کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ بدین میں ڈمپر کی پک اپ کو ٹکر، احمدانی برادری سے تعلق رکھنے والے 3 افراد جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی۔ حادثے کا شکار افراد مریض کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ بلوچستان میں 2 الگ الگ واقعات میں 5 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکان زئی کو آبائی علاقہ مسکان کلات خاران میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار افسوس اور خاندان سے تعزیت کی۔ بلوچستان کے خاران شہر میں جمعہ کی شب اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس محمد نور مسکان زئی کو نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے جب وہ خاران شہر کی ایک مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ فائرنگ سے ایک اور شخص بھی زخمی، جس کے بعد مسکان زئی کو خاران کے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ خاران ہسپتال کے MS ڈاکٹر محبوب کے مطابق جسٹس مسکان زئی کے جسم میں 4 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے ایک ان کے دل میں لگی ہے۔ واقعہ کے بعد پولیس اور FC کے بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خاران سے نکلنے والی تمام اہم سڑکیں بند کر دی گئیں، لیکن وہ اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ دوسری جانب بلوچستان بار ایسوسی ایشن نے واقعہ پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور آج کوئٹہ سمیت صوبے کے دیگر بڑے شہروں میں احتجاج کے طور پر عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن نے بھی مسکان زئی قتل کی مذمت کرتے ہوئے 3 دن تک سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب مستونگ میں سڑک کے کنارے ریموٹ کنٹرول بم پھٹنے سے 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب علاقے میں قبائلی رہنما شاہ نواز بنگل زئی کے رشتہ دار عمران بنگل زئی کو گزشتہ رات نامعلوم افراد نے اسپلنجی کے علاقے میں قتل کر کے ان کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینک دیا تھا۔ گزشتہ روز جب لواحقین لاشیں اس جگہ سے مستونگ لے کر آ رہے تھے تو راستے میں سڑک کے کنارے اس وقت دھماکہ ہوا جب ان کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ مستونگ کی اسسٹنٹ کمشنر فریدہ ترین کے مطابق دھماکے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے، جنہیں مستونگ کی بجائے ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ میو ہسپتال سے جعلی ڈاکٹر گرفتار، ملزم سفید اوورال اور سٹیتھوسکوپ لگا کر مریض چیک کر رہا تھا۔ ملک کشان کرامت ولد محمد صدیق شاہدرہ کا رہائشی ہے۔ تھانہ گوال منڈی نے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔
मुलजिम को म्यू अस्पताल के सिक्योरिटी अमला ने पकड़ा। डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट म्यू अस्पताल ने अब्दुल रऊफ सुपरवाइजर और अमला को शाबाश दी। म्यू अस्पताल का अपना सिस्टम बेहतर है, जिससे इस किस्म के वाकयात की बरवक्त कार्रवाई और रोकथाम हुई है। चोरियां भी कम हुई हैं। इससे कबल म्यू अस्पताल के सिक्योरिटी अमला ने अद्वियात की चोरी को भी पकड़ा था। तमाम जराइम से सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी की वड़ाइच हाउस गोजरा आमद, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फवाद चौधरी ने साबिक MNA चौधरी अमजद अली वड़ाइच से मुलाकात की। फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाअहल लोगों ने जानबूझकर 11 हलकों के इस्तीफे कबूल किए। इमरान खान के 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर हुकूमत ने दौड़ लगा दी। अगर हुकूमत और इसके इत्तेहादी इतने ही अक्लमंद थे तो इस्तीफे ही ना कबूल करते। इनका कहना था कि इमरान खान के खौफ की वजह से हुकूमत ने अपने ज़ेली इदारे इलेक्शन कमीशन से साजबाज करके इलेक्शन मुलतवी कराए और इलेक्शन से 48 घंटे पहले फिर इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि PDM वाले अवाम से कब तक भागते रहेंगे, आखिर एक दिन असल फैसला अवाम ने ही करना है। पिछले इलेक्शन की तरह इन्हें इस इलेक्शन में भी बुरी तरह शिकस्त होगी। इमरान खान को हर हल्के से कामयाबी मिलेगी। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। उन्होंने इस्तीफे कबूल करके अपने आप को कुएं में धकेला है। इनको किसी तौर पर भी भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि अनकरीब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। दंगा फसाद के बगैर नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान चाहते हैं। PTI की आला क़यादत की समुद्री आमद। फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी ने समुद्री घुम्मन सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। चौधरी इफ्तिखार रसूल घुम्मन समुद्री NA 98 के उम्मीदवार हैं। इस मौका पर PTI के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। PTI कारकुनान की जानिब से फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी और चौधरी रसूल घुम्मन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जुल्फी बुखारी का कहना था कि जब इलेक्शन आएगा हम घुम्मन साहब की कैंपेन खुद आकर करेंगे। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच की टीमें और वार्डन पुलिस की टीमें भी मौका पर मौजूद रहीं। सिंध के जिला कंबर शहदाद कोर्ट के हमारे नुमाइंदे लाला इख्तियार मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर तहसील UC नवाब शबीर अहमद चांडियों के मकीनों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर सैलाब मुतासरीन का कहना था कि सैलाब और बारिश की वजह से हमारे मकानात गिर गए हैं। UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारी देखभाल नहीं कर रहे। UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इमदादी सामान अपने मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। आला अहकाम DC कंबर शहदाद कोर्ट से अपील है कि UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरीदुल्लाह अफरीदी का अचानक मर्दान के इलाके तख्त भाई का दौरा। तमाम हलकों पे कल होने वाले इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हल्का NA 22 में कुल 330 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 159 कंबाइंड, 82 मर्द और 89 खवातीन के हैं, जिसमें 238 इंतहाई हसास जबकि 92 हसास हैं। सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पोलिंग के लिए किए गए तमाम इंतजामात तसल्ली बख्श हैं, जिससे मैं मुतमईन हूँ। पोलिंग के दिन खलका के अवाम निकलें और अपना कीमती वोट का लाजमी इस्तेमाल करें। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान लोरालाई के ज़ेर एहतमाम शेखुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकज़ी अमीर मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल मालिक और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसी मलकियत अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा से बाहर होकर कोई भी फैसला नहीं कर सकता। इस्लामी ममालिक मगरिब की कॉलोनियों और यूनियन कौंसिल की पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अमेरिका और इसराइल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का सौदा किया है। मुस्लिम दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तान मलकियत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जागीर और अमेरिका इसके हाकिम हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सियासी लीडर किराए के आदी हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका की एक बार फिर खित्ते में खून रेजी का इरादा है। खून रेजी के लिए अमेरिका ने हुक्मरानों को डॉलर देना शुरू कर दिए हैं। डॉलर की खातिर अपने भाइयों और अवाम का खून नहीं बहाया जाएगा। तलहार सिंध हुकूमत की जानिब से रिस्क अलाउंस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करने पर
پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، عملے اور ڈاکٹر کی جانب سے دوسرے روز بھی اسپتال کی او پی ڈی کا بائیکاٹ کر کے اسپتال کے گیٹ کے سامنے پلے کارڈ اور سیاہ پٹیاں باندھ کر اسپتال کے مین گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر کے پیرامیڈیکل عملے، سٹاف، نرسز اور ڈاکٹر کی جانب سے او پی ڈی کا بائیکاٹ کیا گیا، جس سے اسپتال میں آنے والے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ احتجاج کرنے والے سٹاف نے اپنے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہمارا رزق الاؤنس ختم کر کے ہمارے بچوں کا نوالہ چھین لیا ہے۔ ہم نے کووڈ جیسے خطرناک وبا کے دوران کام کیا، جس پہ اعلان کیا گیا کہ پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز اور عملے کو رزق الاؤنس دیا جائے گا، پر حکومت سندھ نے یو ٹرن لیتے ہوئے رزق الاؤنس ختم کر دیا، جس کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں سندھ حکومت اور اعلیٰ عملداروں سے جب تک رزق الاؤنس نہیں دیا جاتا تب تک اسپتال کی او پی ڈی کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ سرگودا کے تھانہ بھلوال صدر پولیس کی بڑی کارروائی، راہزنی، نقب زنی، مویشی چوری، موٹر سائیکل چوری اور سرقہ عام 18 مقدمات میں مطلوب 19 ملزمان کو گرفتار کر کے کل مالیتی 71,550 روپے کا مسروقہ مال اور جدید نوعیت کے ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد طارق عزیز کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ بھلوال صدر سب انسپکٹر محمد لطیف فاروق نے ٹیم کے ہمراہ ریڈ کر کے راہزنی، نقب زنی، مویشی چوری، موٹر سائیکل چوری اور سرقہ عام کے 18 مقدمات میں مطلوب 19 ملزمان کو گرفتار کر کے کل مالیتی 53,71,000 روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او سرگودا نے ایس ایچ او تھانہ بھلوال صدر اور ان کی ٹیم کو اچھی کارروائی کرنے پر شاباش دی۔ اس موقع پر پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس سے ایس ڈی پی او بھلوال محمد نواز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پی او سرگودا محمد طارق عزیز کی قیادت میں ازداد جرائم کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ تلہار اور گرد و نواح میں سماجی برائیاں اور منشیات فروشی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کلب تلہار کے سامنے 5ویں روز بھی منشیات فروشی اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا۔ سندھ ترقی پسند رہنماؤں نے بھوک ہڑتالی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلہار اور گرد و نواح میں منشیات فروشی، سماجی برائیاں عروج پر جا پہنچی ہیں، جس کے باعث نوجوان نسل بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سماجی برائیوں کو ختم کیا جائے، نہیں تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن سید توصیف حیدر کی سربراہی میں تھانہ ملکہ ہانس پولیس کی بڑی کارروائی، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انتہائی خطرناک 3 رکنی ڈکیت گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا۔ تفصیلات پاک پتن سے مرزا خضر حیات کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او پاک پتن سید توصیف حیدر کی سربراہی میں تھانہ ملکہ ہانس پولیس کی بڑی کارروائی، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انتہائی خطرناک 3 رکنی ڈکیت گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے شہریوں سے چھینی گئی 5 عدد موٹر سائیکل، 4 لاکھ روپے لوٹی گئی رقم اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن سید توصیف حیدر کے مطابق گرفتار ملزمان پولیس کو کافی عرصہ سے مطلوب تھے اور ساہیوال ڈویژن میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ڈی پی او پاک پتن نے بتایا کہ ملزمان سے تفتیش جاری ہے، مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ سمندری پیٹرولنگ پولیس چوکیوں کی بڑی کارروائیاں، ناکہ کے دوران ریکارڈ یافتہ ملزمان کو دھر لیا گیا، جس سے چوری شدہ بجری سے لدا ڈمپر، ناجائز اسلحہ اور چوری شدہ مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان پر مقدمہ درج کروا کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سمندری پیٹرولنگ پولیس سینسر، علی پور بنگلہ، جلا چوک اور کھدروالا ٹیمز کی بڑی کارروائیاں، ناجائز اسلحہ اور چوری شدہ مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ پیٹرولنگ پوسٹ سینسرا کے اے ایس آئی عمران یونس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری شدہ ایک شاخ، بکرا، ایک رکشہ اور 30 بور پسٹل برآمد کر لیے۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرنے پر پیٹرولنگ پولیس سینسرا، جلا چوک اور علی پور بنگلہ کی ٹیمز کو شاباش اور سرٹیفکیٹ دینے کی سفارش کر دی گئی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ملک امین کا کہنا تھا کہ عوام الناس کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، تب تک کے لیے GM اردو سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔